اے دل کے 5ویں ایپیسوڈ نے ہی سب کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ڈرامہ سٹارٹ سے ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے تو آگے جا کے اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ملیحہ کی امی آنے والے قسط میں ملیحہ سے باقاعدہ طور پر حلف لے گی کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں زندہ ہوں یا مردہ، لیکن تم موہت سے کبھی بھی شادی نہیں کرو گی، کیونکہ میں وہاں پر تمہارے لیے جو نفرت دیکھ کر آئی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ تم جب موہت کے ساتھ شادی کرو گی تو تم زندہ بچ جاؤ گی، بلکہ میں اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تمہاری شادی میں موہت سے ہونے دوں۔ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ملیحہ کافی پریشان ہو جائے گی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آخرکار ہوا کیا ہے، لیکن ملیحہ کی امی یعنی کہ سنبل، جس کے زبردست ایکٹنگ نے 5ویں ایپیسوڈ میں ہی سب کو رلا کے رکھ دیا ہے، وہ اس کو سچائی بتا دے گی اور وہ کہے گی کہ موہت کی بہنیں اور ماں تمہارے لیے اتنا زہر لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر تم وہاں گئی تو وہ تمہیں جیتے جی مار دیں گے۔ ملیحہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، نہ ہی وہ موہت کو چھوڑ پائے گی اور نہ ہی وہ اپنی امی کو چھوڑ سکے گی، لیکن آخرکار ملیحہ اپنی امی کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے ہی دے گی، لیکن ساتھ میں ہی ملیحہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ہر چیز سے جو ہے وہ دل بھر جائے گا اور وہ ہر وقت روئے گی، لیکن اپنی امی کو ظاہر نہیں کرے گی کیونکہ اس کی ماں پہلے سے ہی بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، وہ کینسر کے آخری سٹیج پہ ہوتی ہے، اور ملیحہ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اپنی امی کا بہت خیال رکھے اور ان کو بہت زیادہ خوش رکھے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی ٹینشن دیا گیا تو مزید اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اور وہ پہلے سے ہی اس کے پاس ٹائم کافی کم ہے کیونکہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ ملیحہ جو کہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی ماں چند دنوں کی مہمان ہے، تو وہ اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دے گی۔ دوسری طرف موہت کی ماں اور بہنیں دل کرتا ہے کہ چپل اٹھا کے مار دوں۔ اس کی اماں تو کوئی اتنی ایکٹنگ کرتی ہے کہ موہت کے سامنے بہت زیادہ اچھی بن جاتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ لے کر گئی ہوں اور وہ لوگ ہاں ہی کہنے والے ہوں گے، انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ اسی بہانے اپنے بیٹے کو ترکی بھیج دیتی ہے، اور آنے والے ایپیسوڈ میں وہ موہت کو بتائے گی کہ موہت، میرے ساتھ ملیحہ کی امی نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور ہمیں بہت الٹے پلٹے جوابات دیے ہیں کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑے گھر میں کروں گی، نہ کہ تم لوگوں کے کیڑے مکوڑوں کی طرح کے لوگوں کے گھر میں ان کی شادی کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں جب موہت سنے گا تو موہت تو ویسے بھی دماغ سے تھوڑا سا تیز ہوتا ہے غصے کا، تو وہ تو جیسے آگ بگولا ہو جائے گا۔ وہ پھر جب ملیحہ کو کال کرے گا، ملیحہ اس کو کہے گی کہ میری بات سنو، لیکن وہ ملیحہ کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے صرف اس بات کا جواب دو کہ تمہاری ماں نے میری ماں کی اتنی بے عزتی آخر کی کیوں، اس کو اتنا حق کس نے دیا ہے۔ ملیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر میری امی کی طبیعت اتنی زیادہ اچانک خراب ہوئی ہے، اور ادھر موہت کہہ رہا ہے کہ میری امی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، لیکن ان کی ماں تو ہمارے گھر آئی ہی نہیں ہے۔ ملیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اس کو اور موہت کو کیا پتا کہ یہ سارا رچایا گیا کھیل موہت کی ماں اور بہنوں کا ہے، جو کہ بہت زیادہ ڈرامے باز ہوتی ہے، اور اپنے اس ڈراموں میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اب ملیحہ کی امی بہت جلد اس کی شادی کرنے والی ہے، اور اس کی شادی کس سے ہوگی یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ملیحہ کی شادی وہ ہوگی روحام سے۔ روحام جو کہ ثنا کو اور ثنا روحام کو بے پناہ چاہتی ہے، لیکن ان کے فیملی کے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ثنا جو روحام کو بنا کسی مقصد کے ٹوٹ کے چاہ رہی ہوتی ہے، اس کا باپ جب یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے روحام سے شادی کی یا روحام کے ساتھ کہیں بھاگ گئی تو میں روحام کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور ثنا کو بس صرف یہ ایک ہی چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں روحام کو کچھ ہو ہی نہ جائے، تو ثنا جان بوجھ کے چلی جاتی ہے اور روحام کے سامنے اپنا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دراصل چاہتی ہے کہ روحام کو کسی بھی قسم کا دکھ نہ ملے، وہ اگر ساری زندگی روتی اور تڑپتی رہے لیکن روحام کو روتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ روحام کو جان بوجھ کے وہ اتنا غصہ دلاتی ہے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کو اتنا غصہ آئے کہ پھر آئندہ وہ میرا نام بھی نہ سننا چاہے، اور آخرکار ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ ثنا روحام کی ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر لیتی ہے کہ روحام اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور پھر ثنا کہتی ہے کہ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ کے بعد تم میری شکل نہیں دیکھو گے اور نہ ہی تم کبھی مجھے یاد کرنا، تو روحام بھی اس کے جواب میں کہے گا کہ جاؤ اپنا کام کرو، اور روحام کے دل میں ثنا کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہوگی کہ اب وہ ثنا کے بارے میں دوبارہ سوچے گا بھی نہیں، جو کہ ثنا نے خود جان بوجھ کے کیا ہے، کیونکہ ثنا کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اب میں اپنے باپ کا حکم چاہ کر نہ چاہ کر بھی مانوں گی، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا
تو رحام کے لیے مشکلات کڑی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کا باپ پیدا کرے گا۔ تو بس اسی وجہ سے وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر بظاہر اپنا آپ رحام کی ماں کی نظروں میں، رحام کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ثنا کے دل میں کوئی خوشی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ڈیڈی سے کہے گی کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، کہ اگر میری کسی کے ساتھ شادی کروا دو یا مجھے بیچ دو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور اس کا باپ ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ اس کی شادی کر لے گا، جو کہ ایک نمبر کا بد کردار انسان ہوگا، اور وہ آگے جا کے ثنا کو بہت زیادہ رلائے گا۔ وہ ہر قسم کا غلط کام کرے گا، وہ یہاں تک کہ ثنا پر ہاتھ بھی اٹھائے گا اور اس کو مارے گا پیٹے گا بھی۔ اور اب اگر آگے جا کر کہیں ثنا رحام کے سامنے آ بھی گئی تو رحام اس سے اتنی نفرت کرے گا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ رحام کہتا ہے کہ میں نے تو ثنا کا اصلی چہرہ ابھی دیکھا ہے، کاش یہ میں پہلے دیکھ چکا ہوتا تو میں اس سے محبت کرنے کی جرت کبھی بھی نہ کرتا، کیونکہ رحام ایک خوددار اور سچا انسان ہوتا ہے۔ پیار محبت تو اپنی جگہ، لیکن رحام اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی بھی پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی یہ قبول کر سکتا ہے۔ اب جبکہ ثنا اس کی زندگی میں نہیں رہے گی تو رحام بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا، اور اس کی اماں بھی یہ فیصلہ کرے گی کہ میں کیوں نہ کسی اچھی لڑکی سے رحام کی شادی کرا دوں۔ اور ادھر ملیحہ کی امی، جو کہ بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بچنے کے چانس ہی کوئی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی رشتے والی سے بات کریں گی کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لو۔ رحام اور ملیحہ، جو کہ دونوں کسی اور کے پیار میں چور چور ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے، یعنی کہ ملیحہ کے لیے جو اچھا سا رشتہ ڈھونڈا جائے گا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ رحام کا ہوگا۔ اور رحام کی ماں بھی جو رحام کے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی تو وہ بھی کوئی اور نہیں ملیحہ ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد تو ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پر چلا جائے گا۔ دوسری طرف موہت کی بہن کا رشتہ بھی طے ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی شادی کے بعد جو پاپڑ بیلنے پڑیں گے نا، وہ آگے جا کے ہمیں معلوم ہوں گے، کیونکہ ان دونوں نے ملیحہ کی زندگی میں جو زہر گھول دیا ہوتا ہے، ساری زندگی بھی وہ لوگ چاہے تو اس کا ازالہ نہیں کر پائیں گے۔ اور جس دن ان کے پاگل بھائی کو سچائی پتہ چلے گی نا، یعنی کہ موہت کو، تو پھر تو ان تینوں کی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غصے کا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت ہی گھنونا کھیل کھیلا ہوتا ہے تاکہ موہت ہمیشہ انہی کے پاس رہیں اور ہمیشہ ان کے لیے پیسے کما کے لائیں، کیونکہ وہ ان ماؤں میں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتی۔